اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت احمدیہ کے دوسرے خلیفہ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملی خدمات پر پروگرام پیش کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ کہ آپ نے متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے، ہندو مسلم اتحاد کے لیے، ہندوستان کی آزادی کے لیے اور قیام پاکستان کے لیے سخت محنت کی، اور نیز یہ کہ آپ کی مسلسل درد بھری دعاؤں، انتھک محنت اور جماعت احمدیہ مسلمہ کی قربانیوں سے پاکستان مارد وجود میں آیا۔ اس سے قبل اس مضمون پر 14 پروگرام پیش کیے جا چکے ہیں۔ یہ سلسلہ کا 15واں پروگرام ہے۔ گزشتہ پروگرام میں بتایا جا چکا ہے کہ جماعت احمدیہ کے دوسرے امام کے دل میں مسلمانوں کے لیے ہمدردی کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، اور یہ بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ جماعت احمدیہ ایک مذہبی جماعت ہے۔ نہ ہی حضرت امام جماعت احمدیہ سیاست میں براہ راست دخل دے سکتے تھے، اور نہ ہی جماعت منہج الجماعت سیاست میں براہ راست دخل دے سکتی تھی، مگر اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ حضرت امام جماعت احمدیہ ہندوستان کے مسلمانوں کے مسائل سے واقف نہ تھے۔ ذرائع ابلاغ اور ہندوستان میں پھیلے ہوئے احمدی احباب کے ذریعے آپ سیاسی حالات سے پوری طرح واقف ہوتے رہتے تھے، اور آپ خدا داد فراست سے جماعت احمدیہ کے عہدیداران کے ذریعہ سیاسی رہنماؤں کے لیے ہدایات بھی دیا کرتے تھے، اور بوقت ضرورت اپنے خطبات کے ذریعہ بھی رہنمائی فرما دیا کرتے تھے۔ لیکن ہندوستان کے مسلم و غیر مسلم سیاسی رہنما آپ سے درخواست کیا کرتے تھے کہ آپ سیاست سے متعلق منعقد کیے جانے والے اجلاس میں خود شامل ہو کر رہنمائی فرمایا کریں، اور پھر آپ خود سیاسی امور سے متعلق بعض اجلاس میں شامل ہونے لگے یا اپنے نمائندوں کے ذریعہ ہدایات بھجوانے لگے۔ تب کئی حلقوں کی طرف سے حضرت امام جماعت احمدیہ پر کئی قسم کے سوالات اٹھنا شروع ہو گئے۔ چنانچہ تاریخ احمدیت جلد پنجم کے صفحہ 197 اور 198 پر بحوالہ اخبار الفضل 7 جون 1930 لکھا گیا ہے، یہ کہ جماعت احمدیہ ایک مذہبی جماعت ہے جس کا اصل مقصد اور مدعا تبلیغ اسلام ہے، اس لیے اس کا براہ راست سیاسیات سے کوئی تعلق نہیں۔ سیاسی حلقے پہلے یہ اعتراض کرتے تھے کہ جماعت ملکی معاملات میں دلچسپی نہیں لیتی، لیکن جب حضرت خلیفۃ المسیح کی قیادت میں جماعت نے صحیح طریق عمل کا اظہار کیا تو یہ کہا جانے لگا کہ تم کانگریس کی تحریک کے خلاف کیوں رائے رکھتے ہو۔ حضور نے 30 مئی 1930 کو جماعت احمدیہ کی یہ نازک پوزیشن ملک کے سامنے پیش کرتے ہوئے فرمایا، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم سیاسیات میں کیوں دخل دیتے ہیں، ان کے لیے میرے 3 جواب ہیں۔ اول یہ کہ ہم اپنا کام کر رہے تھے، تم نے ستایا، ذکر کیا اور بار بار اعتراض کیے کہ تم کیوں خاموش ہو، اس لیے ہم مجبور ہو گئے کہ اپنی صحیح رائے کا اظہار کر دیں۔ دوسرے یہ کہ ہماری جماعت خدا تعالیٰ کے فضل سے ہندوستان کے ہر حصہ اور بیرونی ممالک میں پھیلی ہوئی ہے، اور ان میں سے کئی ایک ایسے دوست ہیں جنہیں سال ہر سال قادیان آنے کا اتفاق نہیں ہوتا، اس لیے ضروری ہے کہ ان کی رہنمائی کے لیے ہم اپنے نیز بیرونی پریس کے ذریعہ بھی ملکی امور کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کریں اور انہیں مناسب ہدایات دیں۔ تیسرے یہ کہ ہم مبلغ ہیں، اور ہمارا پیشہ یہی ہے کہ جو بات حق سمجھیں اسے دنیا میں پھیلائیں۔ جس طرح کوئی شخص کسی ڈاکٹر کو نہیں کہہ سکتا کہ تم لوگوں کا علاج کیوں کرتے ہو، کیونکہ اس کا کام ہی یہ ہے، اسی طرح کوئی شخص حق کے اظہار کی وجہ سے ہم پر اعتراض نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ ہمارا پیشہ ہے۔ اس لیے جسے ہم مفید سمجھیں فرض منصبی کے لحاظ سے ضروری ہے کہ اسے دوسروں تک پہنچائیں۔ اگر ہماری باتیں غلط ہیں تو پھر ہمارے مخالفین کے لیے گھبرانے کی کوئی وجہ نہیں، کیونکہ ان باتوں کو سن کر لوگ خود ہی رد کر دیں گے، لیکن اس حق سے ہمیں محروم نہیں کیا جا سکتا کہ جس طرح وہ اپنے خیالات کی اشاعت کرتے ہیں اسی طرح ہم بھی کریں۔ آزادی وطن
حاصل کرنے والے آزادی کو ہر چیز پر مقدم سمجھتے ہیں، لیکن کیا یہ امر آزادی کے منافی نہیں ہوگا کہ وہ ہم میں سے محض اس وجہ سے جھگڑیں کہ ہماری رائے ان کے خلاف ہے؟ انہیں تو چاہیے کہ اعلان عام کر دیں کہ جو شخص ان کے خیالات کے خلاف رائے رکھتا ہو وہ آئے اور اسے پیش کر کے اس کی معقولیت ثابت کرے۔ ہم ایسے جلسوں کا انتظام کرتے ہیں اور مخالف رائے رکھنے والے اپنی اپنی رائے کا اظہار کریں۔ ہم نے تو کئی بار اس بات کا اعلان کیا ہے کہ جو لوگ ہماری رائے کو غلط سمجھتے ہیں وہ آئیں اور ہمارے سٹیج پر کھڑے ہو کر تقریریں کریں۔ یہ نہیں کہ ایرے غیرے کے لیے، بلکہ اگر معقول اور بارسوخ لیڈر آئیں تو ہم ان کی تقریر کے لیے جماعت کو اکٹھا بھی کر سکتے ہیں، اور میں خود بھی ان کے خیالات سنوں گا، اور اگر ان کی بات معقول ہوگی تو ہمیں اس کے ماننے میں کوئی عذر نہ ہوگا، اور اگر وہ ہمارے خیالات کو معقول سمجھیں تو ان کا بھی فرض ہے کہ آزادی کے ساتھ ہماری اتباع کرنے لگ جائیں۔ سامعین و ناظرین کرام، گزشتہ پروگرام میں بیان کیا جا چکا ہے کہ آل انڈیا نیشنل کانگریس نے ہندوستان کی برطانوی حکومت سے اپنے مطالبات منوانے کے لیے 6 اپریل 1930 سے مہاتما گاندھی کی قیادت میں سول نافرمانی کا آغاز کر دیا۔ ان حالات میں حضرت امام جماعت احمدیہ نے مسلمانوں کو اپنے خطابات اور ہندوستان میں پھیلی ہوئی جماعت احمدیہ کے عہدیداران کے ذریعہ پرامن رہنے کی بار بار نصیحت فرمائی۔ آپ نہیں چاہتے تھے کہ ہندوستان کی برطانوی حکومت ہندوستانیوں کے خلاف امن کسی بھی رویہ کے رد عمل میں ہندوستان کو مزید سیاسی حقوق دینے کے وعدہ کو مار دے، التوا میں ڈال دے۔ آل انڈیا نیشنل کانگریس جماعت احمدیہ کے سیاسی امور کو آسن رنگ میں آگے بڑھانے کی وجہ سے پیچ و تاب کھا رہی تھی۔ آل انڈیا نیشنل کانگریس کے کئی ایک متشدد رہنماؤں نے کئی ایک مختلف مقامات کے احمدیوں کو جانی اور مالی نقصان پہنچانے کی کئی دفعہ دھمکیاں دیں۔ گزشتہ پروگرام میں یہ بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ آل انڈیا نیشنل کانگریس نے لاہور کے مسلم پریس پر پکٹنگ کرنے کی، یعنی دفتر کا گھیراؤ کرنے کی دھمکی بھی دی، اور حضرت امام جماعت احمدیہ نے قادیان کے ناظر امور خارجہ کے ذریعہ لاہور کے مسلم پریس کو اپنی مدد کا یقین دلایا۔ ان حالات میں آل انڈیا نیشنل کانگریس کے کئی ایک متشدد رہنما ہندوستان میں قائم برطانوی حکومت کی موجودگی میں احمدیوں کے خلاف خطرناک حربے استعمال کیا کرتے تھے۔ تاریخ احمدیت جلد پنجم کے صفحہ 199 پر حضرت خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ تعالیٰ کی نسبت اخبار ٹریبیون کی ایک مفتریانہ خبر اور اس کا رد عمل کے عنوان سے لکھا ہے، یہ کہ جون 1930 کا پہلا ہفتہ جماعت احمدیہ کے لیے ایک درد انگیز امتحان اور ابتلاء کا ہفتہ تھا۔ احمدیوں نے کانگریس کی سیاسی شورش کے خلاف قیام امن کی جو مخلصانہ جد و جہد جاری رکھی تھی، اس پر کانگریسی حلقے نال در آتش ہو رہے تھے، اور انہوں نے مختلف مقامات کے احمدیوں کو جانی اور مالی نقصان پہنچانے کی دھمکیاں دیں۔ اس سلسلہ میں سب سے خطرناک حربہ یہ استعمال کیا گیا کہ جماعت احمدیہ سے انتقام لینے اور اس کی توجہ منتشر کرنے کے لیے ہندو اخبار ٹریبیون کے کسی نامہ نگار نے امرتسر سے بدریہ خون حضرت خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی اچانک وفات کی بے بنیاد خبر بھیجی، جو ٹریبیون لاہور نے 3 جون 1930 کو شائع کر دی اور اس پر ایک شذرہ لکھ دیا۔ اس سراسر جھوٹی اطلاع نے حضرت خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات سے متعلق جماعت احمدیہ کے لیے اس قدر رنج و علم اور غم و اندوہ پیدا کر دیا جس کا اندازہ امکان سے باہر ہے۔ اس خبر کا شائع ہونا تھا کہ بجلی کی طرح یہ آن کی آن میں ملک کے ایک سے دوسرے سرے تک پہنچ گئی، اور جس احمدی تک بھی پہنچی اس پر ایک قیامت ڈھا گئی۔ بہت سے احمدی احباب کا بیان ہے کہ ٹریبون کی خبر کان میں پڑتے ہی دماغ معطل ہو گیا، ہاتھ پاؤں پھول گئے،
گویائی کی طاقت سلب ہو گئی اور گھر کے لوگوں کو بتانا مشکل ہو گیا، اور جب بتایا گیا تو گھروں میں کوہرام مچ گیا۔ مرد، عورت، بوڑھے، جوان جلد سے جلد قادیان جا پہنچنے کی کوشش میں مصروف ہو گئے۔ چنانچہ جہاں جہاں سے تردید کی اطلاع پہنچنے سے پہلے کوئی گاڑی چلتی تھی، وہاں کے احباب فوراً روانہ ہو گئے، اور یہاں روانگی میں دیر تھی یا جلدی پہنچنا مشکل تھا، وہاں سے واپسی تاروں کا تانتا بند گیا۔ سامعین و ناظرین کرام، تاریخ احمدیت میں اس اندوہناک خبر کے بارے میں اس وقت کے بعد احمدی احباب کے احساسات و جذبات کو نوٹ کیا گیا ہے۔ مثلا لکھا گیا ہے کہ شیخ کریم بخش صاحب آف کوئٹہ نے یہ اطلاع سنی تو جماعت کوئٹہ کی طرف سے تار دینے کے لیے تار گھر گئے اور ساری رات بیٹھے روتے رہے۔ جب دوسرے روز 4 بجے حضور کی خیریت کا جواب ملا تب گھر گئے۔ ڈاکٹر محمد شفیع صاحب جڑاں میں تھے۔ ٹریبیون کی خبر پڑھ کر ان کی جو حالت ہوئی اس کی نسبت وہ خود ہی لکھتے ہیں۔ ٹریبیون کی غلط خبر نے مجھے قریب مرگ کر دیا۔ اگر اسی روز شام کو ٹریبیون میں تردید کا تار نہ پڑتا اور برادرم ڈاکٹر محمد احسان صاحب قادیان سے 10 بجے شب کو نہ آ جاتے تو میرا زندہ رہنا مشکل تھا، کیونکہ جس وقت سے میں نے یہ خبر پڑھی تھی رہ رہ کر میری حالت گرگوں ہو رہی تھی، دل ڈوبتا جاتا اور جسم بے حس ہوتا جاتا تھا۔ ملک راجہ علی محمد صاحب افسر مال نے لکھا کہ یہ خبر سن کر دل سے صدا نکلتی تھی کہ یہ زلزلہ جو ہماری جماعت پر آیا ہے بے نظیر ہوگا، اور اس کی مثال کسی گزشتہ جماعت کے حالات میں نہیں ملے گی۔ دل غم سے پر ہو کر آنکھیں آسمان کی طرف اٹھ جاتی تھیں۔ کبھی کبھی دل میں یہ خیال گزرتا تھا کہ شاید یہ خبر جھوٹ ہو، غرض ہے کہ گزشتہ رات ہمارے لیے قیامت کا نمونہ تھی۔ میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے آج تک ایسی غم والی رات نہیں پائی۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ یہ ایک لمبی کہانی ہے۔ اس خبر کے حوالے سے تاریخ احمدیت میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ دشمنان احمدیت جماعت احمدیہ کے خلاف ایسے جھوٹ سے بھی پرہیز نہیں کرتے جس کا بہت جلد ظاہر ہو جانا یقینی ہو جاتا ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، یہ مضمون ابھی جاری ہے۔ بالآخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں اور ازرہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔